اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم. یا صاحبی السجن، اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اب اپنے خوابوں کی تعبیر سن لو. فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کا معاملہ ہے، فَيُصْلَبُ، تو اسے سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے آقا سے میرا تذکرہ بھی کر دینا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ وہ کئی برس اور قید خانے میں رہے. جیسے گزشتہ یہ بات آ چکی ہے کہ عرب کے محاورے میں اظہار محبت کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ وہ جس حالت میں ابھی ہے اسی حالت سے مخاطب کیا جائے. یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ عرب میں تھا، اس کی مثالیں گزشتہ آ گئی ہیں. چنانچہ اسی طرح محبت اور پیار کے ساتھ ان قید خانے کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی. وہ تعبیر یہ کہ ایک رہا ہو کر کے جائے گا اور دوبارہ اپنے کام پر لگ جائے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی. یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلا دی. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس سلسلے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی، اگرچہ کہ اس میں اس بات کی وضاحت نہیں کی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ کس کو سولی دی جائے گی اور کس کو رہا کر دیا جائے گا، اس کی وضاحت نہیں کی تھی. صرف دونوں میں سے ایک کو یہ ہوگا یا دوسرے کو یہ ہوگا، اتنا کہہ دیا. تو یہ سن کر کے ایک شخص مکر گیا. اس نے کہا کہ میں نے اصلی خواب تم سے بیان نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے ایک کہانی بنا کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیا تھا.
میں نے ایک کہانی بنائی اور میں تمہارے سامنے بیان کر دیا اور آپ جو ہے اس کی تعبیر دے دیے۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس سلسلے میں تم پوچھ رہے تھے اس سلسلے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ میں صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ نے بھی یہی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے مفسرین نے ایک نتیجہ یہ نکالا ہے، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں کچھ آداب بیان کیے اور کچھ احکام بھی بیان کیے۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو کوئی جب کبھی کوئی خواب دیکھے وہ ہر کسی سے بیان نہ کرے، بلکہ جو خیر خواہ ہے، جو دوست ہے اور محبت کرنے والا ہے، اسی سے اپنا خواب بیان کرے۔ اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے خواب کا کہ اگر وہ خواب کو سن کر کے کسی شخص نے اپنی طرف سے کوئی غلط خیال بھی کر لیا تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ بہت سی مرتبہ خواب بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ خواب بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن تعبیر اس کی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اور تعبیر بتلانے کے سلسلے میں بھی بہت سارے آداب ہیں، ان کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے تعبیر میں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص خواب دیکھا اور اس نے اس خواب کو اپنے کسی بدخواہ سے بیان کر دیا، اور وہ جو بدخواہ ہے، وہ جو دشمن ہے، اس کی تو ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو۔ تو اگرچہ کہ وہ اچھا خواب کیوں نہ ہو، لیکن کوئی دوسرا شخص اس کے ذریعے سے کوئی ایسا مطلب مراد لے رہا ہے جو مطلب خواب دیکھنے والے کے لیے نقصان دہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے جو مطلب نکالا ہے وہی بات حقیقت میں واقع ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو نتیجہ نکالا گیا، یہ کہاں سے نکالا گیا؟ یہ اسی آیت سے نکالا گیا کہ وہ شخص جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب نہیں دیکھا اور اس کی تعبیر بتلا دی گئی، تو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا ایسے ہی ہو کر کے رہے گا، تو جو شخص خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے سلسلے میں کوئی دوسرا رخ اختیار کر جائے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ویسا ہی ہو کر کے رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت احتیاط کرنا چاہیے اس معاملے میں، اور اگر خود کو شک ہے، تردد ہے، تو اپنے ہر خواب سے کوئی نہ کوئی اچھا مطلب خود نکال لیں اور کسی کے سامنے بیان ہی نہ کریں، نہ اپنے نہ پرائے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے، ہم جو بھی دیکھیں اس کو کسی نہ کسی اینگل سے کسی اچھے کام کے اوپر محمول کر لیں اور کسی سے بیان ہی نہ کریں، اور اگر بیان کرنا ہو تو کوئی خیر خواہ سے بیان کریں، کوئی بہتر دوست سے بیان کریں، اور کوئی ایسے بزرگ شخص سے بیان کریں جس کے سلسلے میں ہمیں اطمینان ہو کہ یہ مناسب تعبیر بتا سکتے ہیں، ان سے بیان کریں۔ ان لوگوں نے بھی جو بیان کیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے ماحول میں سب سے بزرگ ترین شخصیت تھی۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے سلسلے میں جھوٹ بھی کہہ دے کہ یہ میرا خواب ہے، اور خواب دیکھے بغیر جھوٹ بھی کہہ دے، اس کے باوجود بھی اگر تعبیر بتلا دی جائے تو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نازک مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
بہت سارے لوگ جو سیدھے سادھے پراگندہ بال ہوتے ہیں، سیدھے سادھے ہوتے ہیں، پراگندہ بال سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انہیں اپنے آپ کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ یہ خیال نہیں رہتا کہ مجھے ایسے بن سنور کر کے رہنا چاہیے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسے سیدھے سادھے لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کوئی قسم کھا لیں اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات کے خلاف بھی اس قسم کا بھرم رکھ لیتے ہیں، اور ان کی قسم کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نظام عالم کو تبدیل کرتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعض لوگوں کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے اور زبان میں اس قدر جو ہے جان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی زبان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں اگر وہ اچھا بولتے ہیں تب بھی ویسا ہی ہو کر کے رہتا ہے، اگر وہ برا بولتے ہیں یعنی بد دعا دیتے ہیں تب بھی ویسا ہو کر کے رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے رہتے ہیں وہ اپنے زبان پر بہت کنٹرول رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جس کو چاہے اس کو برا کہہ دیں، ورنہ ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو خواب کی تعبیر بتلانے والے بھی عام طور پہ بزرگان دین ہوتے ہیں، تو ان کی زبان کے اندر بھی ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بہت احتیاط برتیں۔ اب وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام نے تعبیر تو بتلا دی، اور اس سے پہلے جو دعوت دینا تھا وہ بھی دعوت دے دی، تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ ان کو پہلے اپنی ایک کرامت دکھلائی کہ میں وقت سے پہلے تم کو کھانا کیا آنے والا ہے اس کی اطلاع دے دوں گا، اور اس کے بعد اپنے سلسلے میں بتلایا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ اپنے آبا و اجداد کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میرے آبا و اجداد بھی اپنے سلسلے میں اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد اللہ کا تعارف کروایا، اس کے بعد انہی سے پوچھا کہ کئی خدا بہتر ہے اس دنیا میں یا ایک خدا بہتر ہے، انہی سے پوچھا، اس کے بعد انہیں دعوت دی، اس کے بعد آ کر کے پھر ان کی تعبیر بتلائی۔ وہ پوچھنے تو آئے تھے تعبیر، لیکن یہ سارے مراحل سے گزار کر کے ان کو تعبیر بتلائی۔ یہ پورا جب نظام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ایک بات یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دی کہ دیکھو جب تم رہا ہو کر کے جاؤ گے بادشاہ کے پاس تو وہاں میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ اس بات کے دو پہلو ہیں، سمجھنے کے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہم کو صرف اس ایک پہلو کی جانب ہی متوجہ کرتا ہے دماغ کو، جو پہلو یا تو دوسرے درجے کا ہوتا ہے یا وہ پہلو مراد اور مقصود نہیں ہوتا۔ دماغ کو شیطان اسی پہلو کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد اپنے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ گے تو وہاں میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ یہ جو جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین دلانا تھا کہ میں نے جو خواب کی تعبیر بتلائی ہے 100% سچی ہے، کہ تم جاؤ گے وہاں پر، اس کا یقین دلانا تھا 100% سچی۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے پیچھے اس بات پر یقین دلایا تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہی سالن تمہارے پاس موجود رہتا ہے، اپنی کرامت بتلائی، اپنا معجزہ دکھلایا۔ ایسے ہی خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی، وہ خواب کی تعبیر اتنی حد تک سچی ہے، اس کو بتلانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو جاؤ گے اب تم، تو وہاں تک رسائی کو سمجھانا مقصود۔
وجہ کیا تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی اتنی سچائی اور خواب کی تعبیر کے اندر اس حد تک حقیقت ان کو سمجھ میں آ جائے گی، تو یہ خواب کی تعبیر کی بنیاد جن باتوں پر یوسف علیہ السلام نے رکھی ہے وہ بنیادیں مضبوط ہو جائے گی، اور وہ دعوت ہے پیچھے، اللہ کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، کہ اگر ان کو میری بات کا اس حد تک یقین ہو جائے گا تو اس سے پہلے میں نے جتنی باتیں انہیں سمجھائی ہیں وہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اس کو بیس بنایا اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، تاکہ خواب جب سچا سمجھ میں آ جائے گا تو وہ باتیں جن کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ساری باتوں کی جانب ان کا ذہن خود بخود چلنے لگے گا کہ بھئی یہ تو بٹ ٹو بٹ جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے ویسے ہی ہونے لگا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ اور بھی تو باتیں کی تھی، وہ بھی تو ہم کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں میرا تذکرہ کر دینا جب تم جاؤ گے، اس سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تم ضرور جاؤ گے وہاں تک تمہاری رسائی۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام یہاں پر عرصے سے وقت گزار رہے ہیں اور بے گناہ تھے، اور یہ اصول ہے کہ اگر کسی شخص کی جانب سے غلط فہمیاں پھیل گئی ہو تو وہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے، آگے آئے گا، کہ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سن کر کے، یہ تو ان لوگوں کی خواب کی تعبیر، آگے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، ایک بات آگے آ رہی ہے، اور خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلائی۔ تو جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سن کر کے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کون ہے وہ بلا کے لاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا نکلنے سے، میں نکلوں گا نہیں جب تک کہ وہ مسئلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے جس معاملے میں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، کہ وہاں پر قصور کس کا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ بڑی ذمہ داری دعوت کا کام تھا، اور جو آدمی داعی ہوتا ہے اس کی جانب سے اگر غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں ہو تو لوگوں کے اوپر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے پہلے اس مسئلے کو حل کرو کہ قصوروار کون تھے۔ اس وقت آ کر کے زلیخا نے کہہ دیا الآن حصحص الحق وانا راودته عن نفسه، اس نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، تفصیل سے بات آئے گی۔ ایسے ہی یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اسی اندرونی داعیے کے پیش نظر کہ میں بے قصور ہوں اور اتنے عرصے سے میں جیل میں ہوں، اس بات کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کر دینا، تاکہ یہ بے قصور ہونا سمجھ میں آئے گا تو آسانی کے ساتھ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ مقصد پر کام ہو سکے گا۔ اچھا، یہ بھی شاید پیچھے بات رہ گئی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ تکوینی نظام اللہ کا بظاہر ہم دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو قصوروار تھے نہیں اور جیل میں ڈال دیے گئے، تو بھئی ایسی ناانصافی کیوں ہوئی؟ اور اللہ نے بھی اس سلسلے میں، اللہ بھی خاموش ہے؟ کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا، کوئی حالات ایسے بنتے کہ قصوروار جو ہے اس کو جیل ہو جاتی اور بے قصور آسانی سے جیل سے نکل جاتا، اور چند ایک آدھ سال 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، بضع سنین بول کے آگے آ رہا ہے، یعنی جب یہ رہائی ہو گئی، وہ رہائی کے بعد یوسف علیہ السلام بضع سنین رہے تو پہلے سے کتنے سال رہے ہوں گے؟ بضع سنین کہتے ہیں 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کو بضع کہتے ہیں۔ تو یہ رہائی قیدی کے، ان کے ساتھی کی رہائی کے بعد بضع سنین، پتہ نہیں 7 سال رہے ہوں، 8 سال رہے ہوں، 9 سال رہے ہوں، 4 سال رہے ہوں، اس کے بعد اتنے سال، پہلے کتنے سال ہو گئے ہوں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی یہ
بے قصور ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بھی کوئی ایسے راستے نہیں بنائے جس کی وجہ سے یہ رہا ہو جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ دراصل اللہ کے تکوینی نظام میں یہ بات ملحوظ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو چونکہ آگے صرف نبوت کا کام لینا نہیں تھا بلکہ مملکت کا بھی کام اللہ کو لینا تھا، اس لیے ایک ایسی جگہ پہنچائے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ یہ اپنا پورا بچپن اور پوری زندگی جو گزری ہے وہ تو محل کے اندر گزری ہے، شاہی زندگی گزری ہے. اب محل میں رہنے والے کو پتہ کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کا اس کو اندازہ ہی نہیں رہتا کہ وہ تو سب اونچی اونچی چیزیں ہی دیکھ رہا ہے. اصل کیا ہے صورتحال ملک کی، لوگ کیسے ہیں، لوگوں کا مزاج کیسا ہے، نچلا جو طبقہ ہے وہ پورا چھٹا ہوا رہتا، اور جب تک اس طبقے کے سلسلے میں معلومات نہ ہو اس وقت تک صحیح حکومت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی صحیح دعوت کا کام ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنے تکوینی نظام کے تحت بے قصور ہونے کے باوجود بھی ایک ایسی جگہ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا جہاں پر ہر قسم کا ادنا سے ادنا آدمی وہاں پر مل جائے گا. سارے مجرمین وہاں پر موجود ہے، یعنی ملک کی نچلی سطح کی کیا حالت ہے وہ وہاں جا کر کے سمجھ میں آئے گی. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جا کر کے سمجھ میں آئے، کیونکہ سارے مجرمین وہاں جمع ہیں. ایک بات، اب سارے مجرمین وہاں پر جمع ہیں تو ان مجرمین کے درمیان یعنی جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے اس کو تو ملئی بولیں گے، کریم بولیں گے، وہ بولیں گے. اب یہ سب سے نچلا جو طبقہ ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، تیل کا تلچھٹ، سارا میل. اب ان کے درمیان بھیج کر کے اب وہاں پر کام کرنے کے لیے اللہ نے مکلف بنا دیا، اور جو وہاں پر کام کر کے آ گیا اس کے لیے تو ساری دنیا کے اندر کام کرنا چٹکیوں میں ہو سکتا ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا. وہ دراصل ایک بہت اہم ترین ٹریننگ پیریڈ تھا جس سے گزارنا اس لیے ضروری تھا کہ آگے ایک بہت بڑا کام لینا تھا. تو ایک تو لوگوں کے مزاج سمجھ میں آئے، رہن سہن سمجھ میں آئے، کیسے کیسے جرائم کے اندر لوگ مبتلا ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے، ان کی نفسیات کو سمجھنے کا موقع ملے کہ یہ مجرمین اس جرم تک پہنچے کیسے ہیں اور کیا طریقے سے ان کے جرموں کو ختم کیا جا سکتا ہے، ایسے حالات کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. یہ سارا نظام سمجھنا تھا. اس وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی جگہ پر بھیجا ہے تاکہ بعد میں نکل کر کے کام کر سکیں. اسی لیے ہمارے بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہم تو پہلے ہی سے اپنا یہ نظام العمل بنا کر کے تیار رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے طلب تو عافیت کرتے رہیں گے اللہ سے، لیکن اس عافیت کو طلب کرنے کے باوجود بھی اللہ کی مصلحت میں کچھ اور ہو اور ہمیں جیل جانا پڑے تو وہاں پر کیا کرنا ہے وہ بھی ہم پہلے سے اپنا نظام بنا کر کے تیار ہیں. ٹائم وہاں بھی جانے کے بعد ویسٹ نہیں کریں گے، روتے دھوتے پریشان ہوتے ڈپریشن میں وہ کچھ بھی نہیں. وہاں جا کے کیا کرنا ہے وہ بھی پہلے سے ہم نظام بنائے ہوئے ہیں اور ہوتا رہا ہے. کئی بزرگان دین وہاں سے ہو کر ہی آگے بڑھے، وہاں سے ہو کر کے آگے بڑھے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایک اچنبے کی بات ہو. تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصوروار نہیں تھے اس کے باوجود بھی کیوں چلے گئے، بھائی گئے لیکن وہاں بھی اللہ کو کام لینا مقصود تھا اور وہاں بھی بہت سارے کام کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ بہت اچھے لوگوں کو بھی اندر بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی تو کام کی ضرورت ہے. وہ بھی تو کام کا میدان ہے ایک بہت بڑا، اور اتنا بڑا کام کا میدان ہے کہ جو وہاں پر کام کر لیا وہ ہر جگہ کام کر سکتا ہے. اور وہاں پر بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معنی کر کہ جو شخص ملکی سزا، قانونی سزا معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ سزا کیا ملنے والی ہے اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود بھی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے
تو اس کا مطلب اندرونی اعتبار سے اس کے اندر اتنی جرت ہے، بہت جرت، اور یہ جرت کی بہت جگہوں پر ضرورت پیش آتی ہے، جرت والوں کی بہت ضرورت پیش آتی رہتی۔ تو کیا ہے یہ جو جرت ہے نا، ہوا بس یہ کہ یہ جرت غلط جگہ استعمال ہو گئی ہے، اگر ان کی تربیت ہو جائے گی تو یہی جرت صحیح جگہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اندرونی جو صفات ہے ان لوگوں کی، وہ اندرونی صفات بہت قیمتی صفات ہے، بس اس کو تھوڑا سا مولڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام۔ لوگ کانوں کی طرح ہے، کان، یہ کان نہیں، سونے چاندی کے جو کان ہوتی ہے وہ کان کی طرح لوگوں کے اندر کی صلاحیتیں ہیں۔ تو کان کا کیا مطلب ہے؟ کان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے کوئی دھات نکلنا شروع ہوتی تو پھر ختم نہیں ہوتی، ہمارے نکالنے کی طاقت ختم ہو جاتی، وہ دھات ختم نہیں ہوتی۔ تانڈور میں پتھر کے کانا دیکھے ہوں گے، پتھر نکالتے نکالتے ہم لوگ آ گئے تو نیچے تک چلے گئے، کیا ہوا بھائی یہاں سے اتنا پتھر نکالے، اچھا تو اس کے بعد کیا ہوا، اور ہے نا پتھر دکھ رہا نا، تو پتھر تو اور بہت ہے، مگر پتھر توڑ کے وہاں سے اوپر لائے تک جو خرچہ ہو جا رہا، وہ خرچے میں ہمارے کو کچھ بھی فائدہ نہیں رہ رہا وہ پتھر توڑ کے، اب اس لیے اب توڑنا ختم کر دی۔ کوئلے کی کان میں تو ٹرین چلتی، پوری ٹرین کان کے اندر چلے جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دھات ختم نہیں ہوتی، ہمارے نکالنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ صلاحیت ختم ہو جاتی۔ ایسے ہی بندے کے اندر جو صلاحیتیں اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہیں، وہ صلاحیتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں جا کر کے ختم، مطلب چاند پہ پہنچ گئے تو اس کے آگے نہیں جاتا ہوں گا، وہ انچ ختم ہو جاتا ہوں گا بول کے، ویسا نہیں ہے اس کے آگے، مگر یہ ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو جتنا استعمال کرتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دینے کے بعد فرمایا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ بڑے مقام پر فائز تھے، کس کے؟ جاہلیت کے اونچے مقام پہ فائز تھے، جہالت میں سب سے آگے تھے، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اسلام میں بھی اسلام کے سب سے آگے مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں جہالت کے اس انتہا پر تھے کہ وقت کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے تھے، یعنی ان سے زیادہ جرأت کوئی اور نہیں کرے تھے اس وقت، سب سے بڑی جرأت تھی اس وقت کے حساب سے۔ اسلام میں داخل ہو گئے، اور داخل ہو گئے تو پھر کتنا کام ہوا، پھر اتنا آگے نکلے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے فتح کیا اپنے زمانے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے جیل کی کہ جہاں پر بہت ہی زیادہ قیمتی لوگ ہیں، ان کی صلاحیتیں بہت قیمتی ہے، بس یہ ہے کہ غلط رخ پہ لگ گئی ہے، صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تکوینی نظام کے تحت بہت سی مرتبہ بہت سارے اچھے لوگوں کو بھی وہاں پہنچاتے ہیں۔ وہاں پہنچانے کے لیے بہانہ چاہیے، کچھ نہ کچھ، تو اب بہانہ بہت سارے یہاں دنیا والے بہت سارے جھوٹے باتوں کو بہانہ بنا کر کے بھیج دیتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بن جاتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بہت سارا کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے بھی بہت سارے ہیرے نکل آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اسی تکوینی نظام کے تحت پہنچایا تھا، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دینا کہ ایک بے قصور نوجوان بھی اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ سب سے آگے رہے گی، سب سے بیسٹ پلانر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کی پلاننگ کے سامنے ہمارے سارے پلان، ہماری ساری سوچیں بیکار ہیں۔ اسی لیے یہاں پر اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، چونکہ اللہ کو، یوسف علیہ السلام کو اور چند سال جیل میں رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے شیطان کو ذریعہ بنا کر کے وہ رہا ہونے والے شخص کو، بادشاہ کے پاس پہنچنے والے شخص کے دماغ سے وہ بات بھلا دی، اسے یاد ہی نہیں آیا، وہ اپنا جا کے مست ہو گیا۔
کس نے تعبیر بتلائی تھی؟ کون سا نوجوان تھا جس کے ہم اس قدر گرویدہ تھے کچھ یاد نہیں آیا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. تو اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اور چند سال جیل میں رہے. بہرحال جتنا عرصہ، یا تو یہ کہو کہ یوسف علیہ السلام کی تربیت کے لیے مقصود تھا، یا یہ کہو کہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے جیل میں موجود قیدیوں کے لیے جتنا عرصہ درکار تھا اتنا عرصہ اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر رکھا. اور پھر جب وہاں سے یوسف علیہ السلام فارغ ہوئے تو پھر بہت بڑا کام ہوا. لیکن وہ فارغ بھی کیسے ہوئے اس کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام بنایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اس کے بعد، اور بادشاہ کا خواب ذریعہ بنا یوسف علیہ السلام کی رہائی کا. لیکن یہ خواب بادشاہ کو آنا، پھر بادشاہ پوچھنا، پھر ایک درباری کو یاد آنا، یہ ساری چیزیں ہے اللہ کی جانب سے ہی. لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے ذریعے ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی تفسیر میں جو سب سے اہم سبق ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر خواہ وہ ظاہری اعتبار سے شر کا ذریعہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ تحت اس میں بھی خیر رکھا ہے. ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم ناکامیوں کے اندر کامیابیوں کو تلاش کرنے والے بن جائیں، اور شرور کے ظاہری شرور میں خیر کو تلاش کرنے والے بن جائیں، تو اس کے نتیجے میں شر باقی نہیں رہے گا، ناکامی نہیں رہے گی، بلکہ ہماری پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت